الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ایک کفر اختیار کرنے والوں، آج معذرتیں پیش مت کرو، تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کر دو، کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تم سے جھاڑ دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس دن جب اللہ نبی کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو رسوا یعنی ذلیل نہیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے اس نور کو مکمل کر دیجیے اور ہماری مغفرت فرما دیجیے، یقیناً آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ تحریم کی یہ تفسیر چل رہی ہے اور یہ جو آیتیں پڑھی گئی ہے اس کی تھوڑی سی تفسیر میں نے پچھلی مرتبہ بھی کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم میں، کہ ان آیات میں جو بھی میں نے پڑھی ہے ایک ایمان والوں سے خطاب ہے اور ایک کافروں سے خطاب ہے۔ خطاب کا مطلب بات کہی گئی ہے، ایمان والوں سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو یعنی بیوی بچوں کو اور اپنے دکانوں پر کام کرنے والے جو نوکر چاکر ہیں ان کو، اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو جو ہے جہنم کے ایندھن سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ، اس لیے کہ جہنم میں جو جلنے کی چیز ہے وہ انسانی ہے، انسانی کو جلایا جائے گا، پتھر کو جلایا جائے گا۔ اور ایسی جہنم ہے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ کوئی آدمی وہاں رحم کی بنیاد پر نہیں چھوڑ جائے گا، کہ یعنی جو فرشتے ہم نے ڈیوٹی پر لگائے ہیں کہ ان کو کبھی رحم آ گیا اور وہ چھوڑ دیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ تو بہت سخت دل ہے، ان کے وہاں کوئی رحم نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور شداد، اور وہ ہے بھی بہت طاقتور، کہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ ہم تو بہت زیادہ ہوں گے تو ہم لوگ چھوٹ جائیں گے طاقت کے بلبوتے پر، تو کہہ رہے ہیں ایسا چھوٹنے والے نہیں ہیں۔
اور نہ وہ چھوڑنے والے ہیں، ان کو تو اللہ نے جو کہا ہوگا وہ کرتے رہیں گے۔ لہذا اس جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے مکلف کر رہے ہیں کہ ایسے اعمال خود بھی کرو اور اپنے اولادوں سے بھی کرواؤ، بیوی بچوں سے کرواؤ کہ جہنم سے بچ جائیں۔ اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور جہنم چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، جی کہ قیامت کے دن جیسے جہنم کو اللہ پیش کرے گا نا، ابھی میدان حشر میں لوگ تو نبیوں سے لے کر عام انسان تک ہر کوئی گھٹنوں کے بل گر جائے گا نیچے، اور ہر کوئی نفسی نفسی کہ اللہ مجھے بچا لے گا، یعنی میرے بس کی نہیں ہے۔ یہ صرف حضور کی شان ہے کہ اس موقع پر بھی اللہ جو ہے حضور کی زبان پر اس امت کا تذکرہ رکھے گا، اور حضور فرمائیں گے یا ربی امتی، کہ اللہ میری امت کو بچا لے گا۔ تو نبی تک اور اولیاء تک جو ہے اس دن کیا رہیں گے؟ ٹینشن میں رہیں گے۔ بہت خطرناک چیز ہوگی، بہت خوف والی چیز ہوگی جہنم۔ یہ نہیں کہ انبیاء کی پکڑ ہوگی، لیکن ایک اللہ کی عظمت اور اس کا مقام اور اس کا غضب بہت بڑی چیز ہے، اس سے ہر انسان ڈرتا ہے۔ ورنہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام یہ تو ابتدائی حالات ہے، پھر جب حساب کتاب شروع ہوگا تو نور کے ممبروں پر ہوں گے اور بڑے مقام پر ہوں گے، ایمان والے بھی ہوں گے۔ لیکن یہ ہے کہ جہنم چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ ایسی چیز ہے کہ ہزاروں ایسے اولیاء کرام گزرے ہیں کہ جو راتوں کو بستر پر جاتے تھے اور جو ہے بستر ان کو اچھال دیتا تھا، یعنی وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ جاتے تھے کہ اللہ تیری جہنم ہم کو سونے نہیں دیتی۔ وہ اتنے عمل کر کے ڈرتے تھے، لیکن ہم لوگ جو ہے ڈرتے ورتے نہیں ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ایمان والوں کی کوالٹی والا جن کے پاس ایمان ہے ان کی پہچان قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہے، ان الذین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، کہ جو لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کیا کرتے رہتے ہیں؟ ڈرتے رہتے ہیں۔ بارہ تو ہمیں اپنی بھی تربیت کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کی۔ اس لیے اس آیت سے پتہ لگا کہ خود بھی شریعت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام، اور اپنی اولادوں کو اور بیوی بچوں کو بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ ان کو بتانا بھی ضروری ہے، عمل خود بھی کرنا ضروری ہے اور ان سے بھی عمل کروانا ضروری ہے۔ چنانچہ انسان کو مکلف کیا گیا ہے، مومن کو، کہ وہ خود بھی عمل کرے اور اپنے گھر والوں کو عمل کروائے، اگر نہ مانے تو سمجھائے، اور ضرورت پڑے تو تھوڑی بہت، سمجھ رہے ہیں مصطفیٰ صاحب، تھوڑی بہت کیا پٹائی بھی کر سکتا ہے، دین کے معاملے میں بچوں کو بجا بھی سکتا ہے۔ اسی لیے دیکھو بچپن سے تربیت کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ، کہ اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو۔ کس کا حکم دو؟ کب؟ حضور نے فرمایا جب وہ 7 سال کی ہو جائے۔ کتنے سال کی ہو جائے؟ 7 سال کا بچہ ہو گیا یا بچی ہو گئی تو اسے کہو بیٹا نماز پڑھنا شروع کرو۔ کیا کرو؟ نماز پڑھنا شروع کرو۔ اور پھر حضور نے فرمایا اگر 10 سال کے ہو جائے، کتنے سال کے ہو جائے؟ 10 سال کے، تو پھر ان کو نماز میں سختی کرو، یعنی اگر یہ نماز کے معاملے میں گڑبڑ کرے، نمازیں چھوڑ دے تو ان پر سختی کرو، اور بجانی پڑے تو تھوڑی بجاؤ گی، پر اس پہ کوئی سودا نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھے گا، نہیں چلے گا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، بچہ اسکول جاتا ہے، اسکول سے آ جاتا ہے تو اماں اس کی تو فکر کرتی ہے کہ بیٹا کھانا کھایا یا نہیں کھایا، ٹفن چیک کرے گی آتے ہی، کھانا کھلا دے گی آتے ہی، ریسیس میں آتے کہ نہیں آتے تو کھانا کھلا دیتے، آج کل ظہر کے وقت چھٹتے ہیں کھانا کھلا دیں گے۔ ہوم ورک چیک کرے گی اماں، فوراً کتنا دیا، کتنا باقی ہے، کتنا کرنے کا، اس کا شیڈیول فوراً بنا لے گی کہ مجھے کس وقت کرنا ہے۔ لیکن اس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے، اماں یہ نہیں کہتی بیٹا وضو کر لے اور کیا کر لے، نماز پڑھ لے، حالانکہ بچہ 7 سال کا ہو چکا ہے، 8 سال کا ہو چکا ہے، 10 سال کا ہو چکا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے آدمی کی کہ اپنی اولاد کو کیا ذہن میں بٹھائے بچپن سے کہ نماز ایسی چیز ہے جو چھوڑی نہیں جا سکتی۔ دوسرے کام آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن نماز آگے پیچھے نہیں۔ یہ بچپن سے جب تربیت ہوگی تو اوپر جاتے تک یہ چھوٹنے والی نہیں ہے۔ ویسے بھی آج کی سائنس کہتی ہے کہ 11 سال 12 سال جو بٹھا دیا دماغ میں وہ زندگی کے آخری سانس تک چلے گا، اور بہت زور لگاؤ تو 18 سال۔ اس کے بعد دنیا تیار ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایک پرسنالٹی تیار ہو جاتی ہے، اچھی عادتیں یا بری عادتیں، بس یہاں جو سیٹ اپ تیار ہو گیا شخصیت آگے تک چلے گا۔ تھوڑے بہت ماحول کی وجہ سے آدمی چینج ہو تو چینج ہو، ورنہ اصل تو وہ بچپن کی جو بات ہوگی نا وہی کام کر رہی تھی۔
اس لیے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں میری ماں نے جو میری تربیت کی تھی نا، ان کی ماں کا بہت بڑا کردار تھا ان کی تربیت میں بڈھا ہو گیا لیکن وہ باتیں کبھی میں بھلا نہیں، ہمیشہ وہ باتیں میرے ریپیٹ ہوتی رہی اور اسی سے مجھے انرجی ملتی رہی عمل کرنے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی خود سے اسٹارٹ کرے۔ کہاں سے؟ ہمارا معاملہ بہت عجیب ہو گیا، ہم پہلے خود نہیں سدھرتے اور چاہتے ہیں کہ بیوی بچے سدھر جائے، تو کبھی نہیں سدھریں گے۔ پہلے آدمی سائلنٹ مومنٹ میں اپنی اصلاح شروع کرے، اپنی نمازوں کی پابندی، جی اگر نئی جماعت میں پڑھ پائے تو گھر میں پڑھے، گھر میں نفل پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ کس کو؟ جی حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ قبرستان مطلب یہ کہ بچہ دیکھے ہی نہیں کیا عبادت ہو رہی ہے، کبھی دیکھا ہی نہیں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے، کبھی دیکھا ہی نہیں ذکر کرتے ہوئے، کبھی دیکھا ہی نہیں کہ جو ہے ابا جو ہے کبھی قرآن لے کر بیٹھے ہو، اس بچے کی کبھی تربیت نہیں ہوگی۔ وہ بچہ تو بڑا ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ اسلامی سوچ بڑی نہیں ہوگی، آخرت والی سوچ بڑی نہیں ہوگی۔ لہذا گھر میں کوئی ایسا مومنٹ، کوئی ایسا ماحول ضرور ہونا چاہیے کہ بچہ محسوس کرے کہ مسلمانوں کا گھر ہے، بچہ محسوس کرے کہ اللہ اور اس کے رسول کا بھی کوئی جو ہے ضابطہ ہے زندگی میں جس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے عادت ڈالنی چاہیے، تعلیم کرے آدمی، کیا کرے؟ بیٹھے گھر والوں بچوں کو لے کر بیٹھ جائے، بیوی کو لے کر بیٹھ جائے، تعلیم کرنی چاہیے۔ آج کل کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ گھر میں ٹائم ہی نہیں دے پاتے، ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ پیسہ کمانے کی مشین بن چکے ہیں۔ کس کی؟ پیسہ کماتے ہیں، کھائیں گے، جاب پر جائیں گے، شاپ پر جائیں گے، پھر واپس آئیں گے، کھائیں گے، پھر روٹ لے کر بیٹھنے چلے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ پھر رات کو 11 بجے 12 بجے 1 بجے کہ جس نے پورا دن اپنے لیے خدمت کی وہ سو جائے گی، تب جا کے واپس آئیں گے۔ تھوڑی دیر اگر ہم سوچیں تو ہم یہ محسوس کر لیں گے کہ ہم صرف کھانے پینے کے لیے جی رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ کھانے پینے۔ اور ہم صرف کھانے پینے کے لیے اگر جی رہے ہیں، کھانے کمانے کے لیے جی رہے ہیں، تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ تو وہ لائف اسٹائل ہے جس کو قرآن نے کہا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو جانوروں والی زندگی ہے۔ کیسی زندگی ہے یہ؟ لائف تو حضور جب تشریف لائے تھے اس وقت بھی لوگ جی رہے تھے۔ کیوں جی رہے ہیں؟ کھانے کے لیے۔ کیوں جی رہے ہیں؟ پینے کے لیے۔ نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز اس وقت بھی تھی، اور آج کی لائف اسٹائل میں بھی ہے کہ پیسہ چاہے کیسا آ رہا ہے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے کمانا میری ذمہ داری ہے، پیسہ گھر میں لا کر رکھنا میری ذمہ داری ہے، اسی طرح میری بیوی کو نمازی بنانا بھی میری ذمہ داری ہے، میری بیوی کو پردے والا بنانا بھی میری ذمہ داری ہے، میری بیوی گانا نہ سنے اس کی کیئر رکھنا بھی میری ذمہ داری ہے، میری بیوی ایسی سیریلز نہ دیکھے کہ جس کی وجہ سے وہ اسلامک اسٹائل کو چھوڑ کر فیشن پر آ جائے، اس کی ذمہ داری بھی میری ہے، میرے بچے کیا کھیل رہے ہیں، ان کی کیا مائنڈ سیٹنگ ہو رہی ہے، اس پر نگاہ رکھنا بھی ذمہ داری میری ہے، ورنہ قیامت کے دن ان سب چیزوں پر کیا ہوگی؟ پکڑ ہوگی۔ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس آیت کا بڑا پیغام یہ ہے کہ آدمی خود بھی اپنی اصلاح کی فکر کرے اور اپنے گھر والوں کی بھی کرے۔ اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ بعض علماء نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس آدمی سے زیادہ غمگین کوئی اور آدمی نہیں ہوگا جس کی اولاد کو دین کا علم نہیں ملا۔ کس کا علم نہیں ملا؟ کہ جس کی وجہ سے بیچارے کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس سے زیادہ غمگین کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ اس لیے اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو اپنے گھر والوں سے کہتا رہے اپنی نماز کا خیال رکھو، اپنی زکوٰۃ کا خیال رکھو، جی یعنی کہ دین کی کیا دیتا رہے؟ دعوت دیتا رہے، اور ساتھ میں بندوں کے حقوق کی بھی دعوت دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ساتھ میں یہ بھی کہتا رہے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھیو، غریبوں کا خیال رکھیو، یتیموں کا خیال رکھیو۔ مطلب یہ ہے کہ بیوی بچوں کی تربیت کرے کہ جو پیسہ کماتا ہے اس پر سانپ بن کر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں جیسا اپنا حق ہے کہ میں کما کر لایا ہوں، اسی طرح سوسائٹی کے کمزور لوگوں کا حق ہے۔ یہ فیلنگ بچپن سے سکھانی چاہیے۔ کب سے سکھانی چاہیے؟ بچپن سے، کہ غریبوں کی ہمدردی اس کے دل میں ہو، پڑوسیوں کی محبت اس کے دل میں ہو، اس سے ایک اسلامک سماج اور معاشرہ تیار ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم بچی کی تربیت نہیں کرتے۔ کس کی تربیت نہیں کرتے؟ علامہ آزاد رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے ہندوستان میں پہلے وزیر تعلیم ہیں، وہ فرماتے تھے کہ تم مجھے نیک لڑکی لا کے دو۔ کیا لا کے دو؟ مسلم سماج سے انہوں نے کہا تھا کہ تم مجھے کیا لا کے دو؟ نیک لڑکی لا کے دو، میں تمہیں نیک سماج اور معاشرہ لا کے دے دوں گا۔
کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ اپنی لڑکی کی تربیت کرو. یہ ایک لڑکی نہیں ہے، یہ خاندان تیار ہوگا آگے جا کے. کیا تیار ہوگا؟ یہ خاندان تیار ہوگا. اس کی عادتیں صحیح ہوگی تو اس کے بچوں کی بھی صحیح ہوگی. اس کی عادتیں صحیح ہوگی، اس کی لڑکیوں کی بھی عادتیں صحیح ہوگی. یہ تو بیج ہے، سماج کا بیج ہے لڑکی. کون؟ لڑکی. اس لیے ہم لوگ شادی کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ لڑکی دیکھنے جاتے تو بڈھے لوگ کہتے ہیں، بڑی عمر والے کو دیکھا اس کی ماں کی عادتیں دیکھ کے لائی ہو، کاپی پیسٹ آ جائے گی. بولتے کہ نہیں بولتے؟ کیوں بولتے؟ کہ بھائی ماں کی جو عادت ہے وہ کس میں آتی ہے؟ بیٹی میں آتی ہے. بوڑھے کو ساتھ میں لے کر جاؤ، یعنی عمر دراز آدمی کو. یہ سماج کا سمان ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ سمان ہوتے ہیں. انہی سے زندگی کی حقیقتیں سمجھ میں آتی ہے. ایسے بڑے عمر کے آدمی کو ساتھ میں لے کر جائے گا، وہ کہیں گے یہ دیکھو عادت ہے، ماں کی عادت دیکھو. آدمی لڑکی کے فوکس کرتا ہے، وہ کس پہ فوکس کرے گا؟ تو ماں کی عادتیں کتنی بچوں پر آ رہی ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ میری بیوی اگر ناشکری کا بول بولتی ہے تو میں اس کی تربیت کروں، میں اس کو ایسا بیان لا کر سناؤں، یا میں اس کو ایسا ماحول دوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ ناشکری اچھی چیز بولو نہیں ہے. اس کے ذہن میں بیٹھ گیا تو میری جو بیٹی تیار ہوگی وہ اپنے شوہر کی ناشکری نہیں ہوگی. اور ناشکری نہیں ہوگی، کتنے جھگڑے رک جائیں گے. بہرحال تو یہ بات ہے. پھر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو تو 3 چیزوں میں کوالٹی کی پیدا کرو. 3 چیزیں بنیاد ہیں. وہ کہتے ہیں نمبر 1 نماز کی پابندی سکھا دو. کیا سکھا دو؟ نماز کی. بولے اس سے ان کی پوری لائف میں مینجمنٹ آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ میں نے اٹھ پٹانگ کوئی کام نہیں کریں گے. پھر حضرت نے کہا دوسرا کام یہ کرو کہ ان کو سچ بولنا سکھا دو. کیا بولنا سکھا دو؟ کہ بیٹا آسمان زمین پر آ جائے، یعنی بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے لیکن کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بولنا. یہ لگتی تو ایک چھوٹی چیز ہے لیکن اس کی وجہ سے بہت ساری روحانی بیماریاں ہیں نا، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. ایسا آدمی جو سچا ہوگا وہ کسی کو دھوکہ بولو نہیں دے گا. ایسا آدمی جو سچا ہوگا، کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بولے گا. یہ آدمی جو ہے گھر کی بیوی کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا، ماں باپ کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا. جی جس سماج اور معاشرے میں رہ رہا ہے یا جاب شاپ کر رہا ہے، جی وہاں کا غلہ صاف نہیں کر سکتا اور دوسرے کام نہیں کرتے. یعنی کتنی ساری چیزیں ہیں جو اس کی لائف سے ختم ہو جائے گی صرف ایک عادت سے. کیا بولو؟ سچ بولو. اور کہا تیسری عادت اس کو سکھاؤ کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ بولے اس سے اس کے اندر اہنکار نہیں آئے گا، تکبر نہیں آئے گا. تو تکبر کے جتنے گناہ ہیں، اور یہ بہت بڑے پھیلے ہوئے گناہ ہیں. کیسے ہیں؟ ایسے گناہ ہیں تکبر کے کہ آدمی ماں باپ کا بھی نہیں رہتا. کس کا نہیں رہتا؟ ایگو آ جاتا ہے نا، تو کس کا نہیں رہتا؟ یہ بھی نکل جائے گا اس کے اندر سے. تو بہرحال اس آیت سے ایک بات جو لینے کی ہے، پلے باندھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے اور میری اولاد کو سب کو شریعت کی پابندی کی ضرورت ہے. لہذا آج ہی سے ہم اینالائز کریں، اپنے بارے میں سوچیں کہ مجھے شریعت کا علم ہے یا نہیں، میرا قرآن صحیح ہے یا بولو نہیں، میری نماز صحیح ہے یا نہیں، میری کمائی صحیح ہے یا نہیں. اس کا ایک مرتبہ میں سوچ لوں کیا کرتا ہوں. جھوٹ بول کر بیچتا ہوں، سچ بول کر بیچتا ہوں جی. اور جو چیزیں جو ہے میں فون میں دیکھتا ہوں اور جائز ہے یا ناجائز ہے، یا جاب شاپ پر آتے جاتے جو چیزیں میں سن لیتا ہوں وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. جاب شاپ پر بیٹھ کر پورے دن جو چیزیں میں دیکھتا ہوں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ان سب چیزوں کا تجزیہ کرنا، یعنی ان کو سوچنا، یہ اس میں آئے گا. کس میں آئے گا؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے میں. پھر یہی چیز اپنی اولاد میں دیکھنی چاہیے. اب ہوتا کیا ہے کہ اولاد کے آدمی کیئر کرتا ہے کہاں تک؟ شادی ہوئی وہاں تک. شادی کے بعد سمجھتے ہیں اس کے راستے میں اپنے راستے. کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کے. اب وہ نشہ کر رہا ہے، باپ کو کوئی مطلب نہیں ہے. وہ اگر جو ہے نعوذ باللہ کسی لڑکی کے ساتھ افیئر میں پڑ گیا، باپ کو کوئی مطلب نہیں. کیا کریں گے؟ سمجھتا نہیں. دعا کرو، کیا کر سکتے. بے حس تو مت بن جاؤ. اگر یہی بچہ سیدھی آگ میں جل رہا ہوتا تو باپ ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیٹھا رہتا ہے، یا ماں ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیٹھی رہتی. بھائی اس کی رات دن کی نیند حرام ہو جاتی. تو بچہ جب آؤٹ لائن پر چلا گیا ہے، جی وہ کما رہا ہے، پتہ ہے کہ حرام کا کما رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، جی بینک میں جاب کر رہا ہے. باپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اس لیے کہ اب تو وہ اپنے راستے لگ گیا، اب تو اس کی شادی ہو گئی، میں کیا کروں. نہیں، ابھی بھی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی ہے. اس کے ساتھ اس کے فرینڈ سرکل کو بدلنا، اس کو جو ہے دین کے راستے پر لگانے کے لیے مثلا جماعت میں بھیجنا، یہ سب ذمہ داری ابھی باقی ہے کہ میرا بچہ کسی بھی طرح غلط راستے پر نہ جائے. اللہ تعالی ہمیں اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
تو اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اور اپنے گھر والوں میں ایک بات خاص نوٹ کرنے کی، مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ وہ نوکر بھی داخل ہے جو 24 گھنٹے ہماری خدمت میں رہتے ہیں. مثلا دکان پر بیٹھتے کہ نہیں بیٹھتے بہت سارے نوکر، اگر وہ مسلمان ہیں تو ٹائم پر ان سے تو بھائی اب اذان ہو گئی، جا تو نماز پڑھ کے آ. کیا کر کے آ؟ جیسے فکر کر کے کہتے ہیں نا جا کھانا کھا کے آئے، ایسے کیا کہو اس سے جب بھائی نماز پڑھ کے آئے. جیسے ٹائم ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا جا 2 چائے لے آئی ہو، کہتے کہ نہیں کہتے؟ ایسے ٹائم پر اس کو نماز پڑھ کر آ. اس کو ٹائم پر نماز پڑھنے کی تلقین کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، یعنی خود بھی پڑھے اور اپنے نوکر کو بھی پڑھوائے. یہ ذمہ داریاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آگے جو ہے کافروں سے کہا گیا لا تعتذروا اليوم، قیامت کے دن کافروں سے کہا جائے گا آج تمہاری ایک بھی سنی جائے گی نہیں. تم نے دنیا میں جو گڑبڑیاں کی ہے، جی کفر کیا، مورتی پوجا کی اور جتنے بھی گناہ کیے، ان سب کی سزا تمہیں دی جائے گی. تم پر کوئی ظلم ہونے والا نہیں، جتنا کیا اتنا دیں گے تم کو. پھر آگے ایمان والوں کو نصیحت ہے کہ توبۃ النصوح کرو. یہاں سے انشاءاللہ آئندہ والی محفل میں ہم یہ کریں گے. یعنی مطلب یہ کہ آدمی نے جب یہ مضمون سنا کہ یار اپنی تربیت کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کی تربیت کرنی چاہیے، تو اب یو ٹرن لینے کا ارادہ ہوا نا. تو یو ٹرن کیسے لے آدمی کہ یار میں تو پیچھے شریعت کو جو ہے سیکنڈ درجے میں رکھتا تھا، میں نے شریعت کو فالو ہی نہیں کیا ہے، اب مجھے لائف کا شیڈول کیا کرنا ہے؟ صحیح کرنا ہے. تو اسٹارٹ کہاں سے کروں؟ وہ آگے کی آیت میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ کہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان چیزوں پر ہو. اور